بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میرے سگے باپ نے 10 لاکھ میں بیچ دیا اور وہ لوگ مجھے جسم فروشی کے اڈے پر لے گئے۔ روزانہ میرے جسم کو نوچا جاتا، کوئی نہ کوئی آتا رہتا۔ پھر سب خوبصورت لڑکیوں کو دبئی میں بھیجا گیا، وہاں عربیوں کے گھر جانا پڑتا تھا اور وہ عربی بہت اذیت دیتے۔ ایک دن ایک عربی کے گھر گئی تو میری طبیعت بہت خراب تھی۔ پھر اس نے جو میرے ساتھ کیا، میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ جسم فروشی کے اڈے پر میری روح تک جسم سے کھینچ لی گئی تھی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں بچا تھا جس پر زخموں کے نشان نہ ہوتے۔ ہر رات مجھے بے حجاب کر کے میری عزت کو تار تار کیا جاتا۔ جا بجا میرے بدن پر دانتوں کے نشان پہ عوض تھے۔ ہر مرد میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتا اور اپنی پیاس بجھا کر چلا جاتا، اور مجھے ایک ایسی آگ میں دھکیل دیا جاتا کہ جس کی وجہ سے میرا وجود سلگتا رہتا۔ 15 سال کی عمر میں ہی میں نے اتنے مردوں کے ساتھ رات گزار لی تھی کہ اب تو مجھے گنتی بھی نہیں رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی رقص کی محفل سجتی اور اسی محفل میں سے کوئی نہ کوئی مرد مجھے پسند کر کے میرا سودا کر لیا کرتا۔ شراب اور شباب کے نشے میں چور آدمیوں نے کبھی میری کم عمری کا خیال بھی نہ کیا۔ میں ہر رات بستر پر سجی سنوری جاتی اور صبح تک میری حالت ایسی ادمر انسان جیسی ہوتی۔ اکثر مرد تو اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بے حجاب جسم کو اپنے موبائل فون کی زینت بھی بنا لیا کرتے تھے، اور میرے ساتھ ایسی تصویریں بناتے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ میں اپنے آپ سے نظریں ملانے لائق نہیں رہی تھی، لیکن مجھ پر ہونے والے ظلم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ کچھ بے ضمیر جسم فروش لوگوں نے مجھے ہزاروں درہم کے بدلے دبئی کے جسم فروشوں کو فروخت کر دیا اور میری پوری بربادی کا سامان کر دیا گیا۔ میں اب عربیوں کے دل بہلانے کا سامان بن چکی تھی۔ وہ لوگ تو حد سے زیادہ ہی شدت پسند تھے، اور اس بات کا احساس مجھے وہاں جاتے ہی ہو گیا تھا۔ میرا نام لائبہ تھا، میری 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی تھا، جو میری ماں کے مرنے کے بعد پوری طرح سے میرے رحم و کرم پر تھے۔ میری ماں کے انتقال کو 2 سال ہو چکے تھے اور میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر صرف 14 سال تھی، لیکن ذمہ داریوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بہت بڑا کر دیا تھا۔ میں کم عمری سے ہی گھر کے کام کاج کر رہی تھی، کیونکہ میری ماں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ ہمارے پاس اپنی ماں کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور ہمارا باپ جو بھی کماتا وہ اپنے نشے کی لت میں اڑا دیتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو ایسے ہی پایا تھا۔ ابا نے کبھی اماں یا ہم بہن بھائیوں کا خیال نہیں کیا تھا۔ میری ماں کینسر جیسی بیماری میں بھی بغیر دوائیوں کے گھر میں پڑی رہی۔ ابا اماں کو اتنی بیماری میں بھی مارتا پیٹتا، اور آخرکار قسمت سے ہار کر اماں خالق حقیقی سے جا ملی۔ مرتے وقت اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پوری طرح خیال رکھوں گی، اور اماں کے جانے کے بعد میں نے آنے والے 2 سال اپنے 3 چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ ابا تو گھر کے خرچے کے لیے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ الٹا مجھ سے اپنے نشے کے لیے پیسے مانگتا۔ میں گھر کے کام کاج کرنے کے بعد خود ہی محلے کی عورت سے کچھ سلائی کا کام لے آتی اور اسے کر کے اپنے بہن بھائیوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتی۔ اماں نے کم عمری میں ہی مجھے اتنا سب کچھ سکھا دیا تھا کہ میں کم سے کم سلائی کر کے ہی اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ جب تک اماں صحت مند تھی وہ بھی یہی کام کرتی تھی، اور اسی طرح ہم بہن بھائیوں کو پال رہی تھی۔ اور اماں کے گزر جانے کے بعد اماں کی جگہ میں نے سنبھال لی تھی۔ قدرت نے بڑی بہن کے دل میں ماں جیسا پیار ہی ڈالا ہے۔ ہر بڑی بہن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دیتی ہے، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دوں گی۔ اماں نے میری منگنی
اپنے مرنے سے پہلے ہی خالہ کے بیٹے سے طے کر دی تھی۔ ان کے انتقال پر خالہ نے میری شادی کی بات کی تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ خالہ کا بیٹا شادی کے لیے بہت زور ڈال رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن فی الحال میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اس سے شادی کر لیتی۔ جب وہ جان گیا کہ میں بھی شادی نہیں کروں گی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اب تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میرے جسم کی رعنائیاں دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی۔ قدرت نے مجھے حسن کی دولت سے تو نوازا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ قسمت نے کبھی مجھے ٹھیک طرح سے آئینہ دیکھنے کا موقع بھی فراہم نہیں کیا تھا۔ میں صبح سے رات تک کام میں لگی رہتی اور رات کے ابا نشے کی حالت میں گھر واپس آتا تو اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ جب تک ابا صبح گھر سے نہ چلا جاتا میں اپنے بہن بھائیوں کو لے کر کمرے سے باہر نہ آتی۔ مجھے ابا سے بہت خوف آتا تھا اور خاص کر جب ابا نشے میں ہوتا تھا تو بہت ہی ڈر لگتا۔ ابا کی دوستی بہت ہی غلط لوگوں سے ہو گئی تھی اور میں نے محلے والوں سے سنا تھا کہ اب تو ابا جوئے کا بھی عادی ہو گیا ہے۔ میں جب بھی محلے میں نکلتی تو لوگ مجھے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے اور مجھے بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوتا۔ میرے باپ نے تو ہمیں لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ابا اپنے ساتھ کسی نہ کسی آدمی کو گھر لے آتا اور ساری رات بیٹھ کر شراب پیتا۔ میں کمرے کی کھڑکی سے چھپ چھپ کر دیکھتی اور خوف زدہ ہوتی رہتی۔ ابا کے ساتھ آنے والے لوگ بہت ہی عجیب ہوتے تھے۔ وہ شراب پیتے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ تاش بھی کھیلتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھانا کھلانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ جب اچانک سے ابا گھر واپس چلا آیا۔ ابا کبھی دوپہر کے وقت گھر نہیں آتا تھا، اس لیے میں ابا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے ابا نے بہت عرصے کے بعد ایک دوسرے کو دن کی روشنی میں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ابا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور ابا فوراً ہی گھر سے واپس نکل گیا۔ ابا کو دیکھتے ہی مجھے خوف آنے لگا تھا اور ان کے جاتے ہی مجھے سکون کا احساس ہوا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سکون بس کچھ ہی پل کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابا دوبارہ لوٹ کر آیا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ ابا مجھ سے کہنے لگا کہ یہ آدمی ایک بہت بڑی کمپنی کا ٹھیکیدار ہے اور یہ تمہیں وہاں کام دلوا دے گا۔ تم گھر کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی بھی کروا سکو گی۔ ابا جانتا تھا کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانے کا بہت شوق ہے، میں خود بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ابا کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کام دلوا دیتا ہوں۔ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے ابا پر اور اس کے دوست پر بھروسہ کر لیا اور اپنے بہن بھائیوں کی خاطر میں ان دونوں کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے لگا تھا کہ ابا مجھے کام پر لگا کر مجھ سے پیسے لے گا اور جو پیسے بچ جائیں گے اس سے میں اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوار دوں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں اپنا ہی مستقبل ختم کرنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہوں۔ ابا اپنے دوست کے ساتھ ایک رکشے میں بٹھا کر مجھے بہت ہی دور لے آیا تھا۔ یہ جگہ شہر سے کافی دور ہٹ کر تھی۔ مجھے یہاں کوئی فیکٹریاں، کوئی کمپنیاں نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس ویرانے میں دور دور کہیں کہیں کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا باپ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ایک کوٹھی پر لے گیا اور وہاں جاتے ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے دھوکے سے لایا گیا ہے۔ میرے باپ نے 10 لاکھ روپے کے عوض میرے جسم کا سودا کر دیا تھا اور میرا سگا باپ مجھے اس غلیظ جگہ پر چھوڑ کر چلا گیا تھا جہاں عزت دار لوگ قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں نے اپنے باپ سے بہت منت سماجت کی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ چھوٹے بہن بھائی میرے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے باپ پر میری کسی آہ و بکا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ 10 لاکھ روپے دیکھ کر دیوانہ ہو چکا تھا اور اب اس کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیسوں کے عوض کوئی باپ اپنی بیٹی کو بیچ بھی سکتا ہے، لیکن میرے باپ نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا
اور وہ مجھے بیچ کر چلا گیا۔ جس عورت نے مجھے میرے باپ سے خریدا تھا اس نے شام ہوتے ہی میرے پیروں میں زبردستی گھنگرو باندھ دیے تھے اور مجھے پوری طرح سجا کر دلہن بنا دیا۔ میرے بالوں میں سرخ گلابوں کے گجرے لگائے گئے اور بدن پر جسم جھلکاتا چست سا لباس پہنا دیا گیا۔ میں کم عمری میں کسی کھلتے ہوئے گلاب کی کلی کی طرح لگ رہی تھی اور اسی لمحے میرے باپ کو میری ایک اچھی قیمت ادا کی گئی تھی۔ شام کے وقت یہاں ایک ہال میں بہت سارے آدمی معزز مہمانوں کی طرح بیٹھے تھے اور مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں ان کے آگے رقص کرتی اور ہر آدمی کسی نہ کسی لڑکی کو اپنے لیے منتخب کر لیتا۔ پہلی بار جب میں نے بھی اس حال میں رقص کیا تو ایک 50 سال کے مرد نے مجھے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رقص کرنے پر مجبور کیا گیا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سامنے بہت بھیڑیے مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان آدمیوں کی نظروں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی اور انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ معاشرے کے وہ معزز افراد ہیں جو اپنے خاندان کے اندر سر اٹھا کر جیتے ہوں گے۔ ایک آدمی مجھے پسند کر کے اپنے ساتھ کوٹھی کے اوپر بنے کمرے میں لے گیا اور اس کے بعد اس نے جس طرح میرے جسم کو نوچ نوچ کر اپنی ہوس پوری کی، میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ شخص ساری رات اپنی شدت مجھ پر لٹاتا رہا اور میں روتی سسکتی رہی۔ ایک ہی رات میں میرا پورا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا اور میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس رات میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور مجھے اپنی ماں بہت شدت سے یاد آئی تھی، جو غریبی کے باوجود بھی مجھے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ ایک نا تمام ہونے والی اذیت لے کر میں سارا دن بستر پر پڑی رہی تھی، لیکن اگلی ہی رات دوبارہ میرے پیروں میں گھنگرو باندھ کر مجھے دوبارہ رقص کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ میں بے بسی کی انتہا پر تھی اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان ظالم لوگوں کی باتوں پر عمل کرتی۔ ہر رات کوئی نہ کوئی مرد مجھے اپنے بستر پر لے جاتا اور میرا ایسا حشر کرتا کہ میں شور مچانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ میں درد کی تصویر بنی اپنی بے بسی پر صرف آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ میں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن میں پکڑی گئی، کیونکہ ہم لوگوں کے اوپر بہت ہی سخت پہرے داری تھی۔ اور اس کے بعد تو اس جسم فروشی کے اڈے کی نائکا نے میرا وہ حال کیا تھا کہ میں دوسری لڑکیوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بن گئی تھی، اور شاید اب کوئی بھی وہاں سے فرار ہونے کا حوصلہ نہ کرتا۔ سزا کے طور پر ایک ہی رات میں مجھے 4 مردوں کے حوالے کر دیا گیا تھا اور ان چاروں نے ایک ساتھ مل کر میرے جسم کے ایک ایک حصے کو نوچ ڈالا تھا۔ ہر رات میں خود کو قبر میں دفن ہوتا محسوس کرتی۔ وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا کہ جب ہمیں بتایا گیا کہ مجھے اور میرے ساتھ کچھ اور لڑکیوں کو دبئی بھیجا جا رہا ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ پہلا دن تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میں خوبصورت ہوں۔ میں نے آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو پہلی بار غور سے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ 15 سال کی عمر میں ہی میں پوری طرح جوان ہو چکی تھی اور مجھ پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ میرے جسم پر زخموں کے نشانات ضرور تھے لیکن وہ بدنما نظر نہیں آتے تھے۔ میری یہ خوبصورتی میری بدبختی کی علامت بن گئی تھی اور مجھے دبئی بھیجا گیا۔ یہاں آ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ ایک بہت بڑا گینگ کام کر رہا تھا جو مجھ جیسی کم عمر لڑکیوں کو عربیوں کے حوالے کرتا اور ایک ایک گھنٹے کے عوض ہزاروں میں درہم حاصل کرتا۔ وہ عربی مجھے جسم فروشی کے اڈے سے لے کر جاتے اور کسی کرائے کے کمرے میں رکھ کر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے جو شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کیا جاتا ہو۔ میں عربیوں کے تشدد کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ دبئی آ کر تو زندگی اور بھی بدتر ہو گئی تھی۔ جب تک میں پاکستان میں تھی مجھے ایک امید تھی کہ کبھی نہ کبھی میرا باپ شاید مجھے آ کر لے جائے یا میرے بہن بھائی مجھے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک پہنچ جائیں، لیکن یہاں آ کر تو میری ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ دبئی آئے ہمیں 2 مہینے گزر گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں ہر رات کسی نہ کسی عربی کے ساتھ میں گزارتی۔ معمول کے مطابق ایک دن مجھے تیار کر کے
ایک عربی کے ساتھ روانہ کیا گیا اور وہ مجھے لے کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ سارا راستہ میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب رہی تھی۔ مستقل تشدد اور جسمانی تھکن سے میرے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ میرا حال بے حال تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے اندر اتنی ہمت بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ آج کی رات کسی عربی کی خدمت کر پاتی، لیکن میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا کیونکہ میں مجبور تھی۔ وہ عربی مجھے لے کر فلیٹ پہنچ گیا اور میری خراب حالت دیکھ کر مجھے بستر پر بٹھا دیا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک جوس کا گلاس لے کر میرے پاس چلا آیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ عام طور پر ہم لڑکیوں کو نشے والے جوس پلا کر استعمال کیا جاتا تھا کہ ہم مزاحمت نہ کر سکیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جوس پی لیا تھا لیکن مجھے کوئی نشہ نہیں ہوا تھا۔ جوس پی کر میں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی تو وہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرنے لگا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں اسے ٹھیک طرح سے جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ اس عربی نے میرے ساتھ کیا، میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ مجھ سے جسم فروشی کے اڈے پر کام کرنے والے ایک ایک شخص کی تفصیل پوچھ رہا تھا اور لکھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب کچھ ہی دیر میں کچھ پولیس اہلکار فلیٹ میں چلے آئے اور ان کے ساتھ عربی میں کچھ بات کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عربی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے تو وہ اردو میں بات کر رہا تھا، لیکن عربیوں کے ساتھ وہ عربی میں بات کر رہا تھا اور مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا تو میں جان گئی تھی کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اتنا میں جانتی تھی کہ میں یہاں جو کام کر رہی ہوں وہ غیر قانونی ہے اور اگر میں پکڑی گئی تو ساری زندگی کے لیے مجھے یہاں کی جیل میں رہنا ہوگا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ میں اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عربی پلٹ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تم آزادی چاہتی ہو؟ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں ایک پاکستانی پولیس والا ہوں جو یہاں پر اس گینگ کو پکڑنے کے لیے آیا ہوں، جو پاکستان سے یہاں آ کر لڑکیوں کو زبردستی فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں اور انہیں جسم فروشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بہت مشکل سے اس گینگ تک رسائی پائی اور میں نے سوچا تھا کہ آج جو بھی لڑکی میرے ساتھ یہاں پر آئے گی میں اس کے ذریعے ساری معلومات حاصل کر کے ان لوگوں کو پکڑ لوں گا۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ زبردستی کس طرح لڑکیوں سے کام کروا رہے ہیں۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے دبئی آتی ہیں، جبھی انہیں لڑکیوں کو اسمگل کرنے میں پریشانی پیش نہیں آتی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک بہت طاقتور گروہ ہے جو لڑکیوں کو زبردستی بآسانی یہاں تک لے آتا ہے۔ میں دبئی پولیس کے تعاون سے یہاں کام کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ واپس پاکستان لے چلوں گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں پریشانی کے عالم میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں پہلے ہی زندگی میں بہت دھوکے کھا چکی تھی اور اب دوبارہ سے کسی اور کے ہاتھوں فروخت نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں اس نے مجھے اس بات پر بھروسہ دلایا کہ وہ واقعی ایک پاکستانی پولیس والا ہے۔ میں نے اسے ایک ایک بات بتا دی۔ اس نے مجھے واپس صبح اسی جگہ پر چھوڑ دیا اور ایک کیمرہ بھی چھوٹا سا میرے حوالے کر دیا کہ میں اس کے ذریعے تمام ویڈیو بنا کر رکھوں تاکہ کارروائی کر سکیں۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق ساری جگہوں کی ویڈیو اس طرح بنائی کہ وہ بآسانی اندر داخل ہو کر ان لوگوں کو گرفتار کر سکے۔ اگلے ہی دن اس نے دبئی پولیس کے ساتھ مل کر اس جگہ پر چھاپا مارا اور تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان میں بھی اس گروہ کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی تھیں اور میری معلومات کو بھی استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ پاکستان واپس لے آیا تھا اور میں اس کے ہمراہ جب اپنے گھر پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ نشے کی حالت میں کسی گندے نالے میں گر کر ہلاک ہو گیا ہے اور میرے بہن بھائی ان 2 سالوں میں فاقہ زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ محلے والے میرے بھائی بہنوں کی تھوڑی بہت مدد کر رہے تھے اور ان کی زندگی کی گاڑی اسی مدد سے چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری دونوں چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی میرے گلے سے لگ گیا۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا
کہ ابا نے ان سے کہا تھا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے اور ابا مجھے دفنا کر آ گئے ہیں۔ 18 سال کی عمر تک میں نے زندگی کا وہ روپ دیکھا تھا جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے میں کتنے مردوں کی بستر کی زینت بن چکی تھی اور کس کس طرح سے پامال ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے زندگی کی گاڑی گھسیٹنا شروع کر دی تھی۔ میرے بہن بھائی اب ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے اور میں گھر کے کام کے ساتھ ساتھ سلائی کا کام بھی کر رہی تھی۔ میری خالہ میری واپسی کی خبر سن کر دوڑی چلی آئیں، لیکن میری حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کس کرب سے گزر کر آئی ہوں۔ ایک عام عورت کی طرح انہوں نے بھی مجھے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن مجھے اس بات پر نہ کوئی غم تھا اور نہ ہی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ میرے پاس زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے اپنے بھائی بہنوں کو اچھی تعلیم دلوا کر کسی قابل بنانا ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ پولیس آفیسر میرے دروازے پر آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کے پاس میرے لیے ایک کام ہے۔ اس نے مجھے پولیس میں نوکری دلوانے کی بات کی تھی اور اس کے توسط سے مجھے نوکری مل بھی گئی۔ اب میں ایک پولیس والی تھی، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے اور وہ لوگ میرے خلاف باتیں کرتے تھے، اور جو لوگ میرے خلاف باتیں کرتے تھے ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے تھے۔ قسمت میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مجھے اس بات پر یقین ضرور ہو گیا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی ہوں تو میری نظروں میں وہ ایک پل کسی فلم کی طرح چلنے لگتا ہے، جب میں نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کی ہوس کو پورا کرنے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنے والی زندگی میں ایسی بہت سی جگہوں پر ریڈ کی تھی جہاں معصوم لڑکیوں کو زبردستی اس گندے کاروبار کا حصہ بنایا گیا تھا۔ ہر لڑکی کی ایک الگ کہانی تھی، کسی کو اس کے باپ نے بیچا تھا، کسی کو اس کے شوہر نے، تو کسی کو اغوا کر کے یہاں تک لایا گیا تھا، لیکن مجھے ان سب لڑکیوں میں اپنا ہی عکس نظر آتا تھا۔ اب سے میری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں ہر اس بے گناہ لڑکی کو اس کاروبار سے نکالوں جسے اس کی مرضی کے خلاف اس گندگی میں دھکیل دیا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔